بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شین ناشین جناب شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی 10ویں کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول، اخلاق و عمل، عنوان ایک درباری۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، کیا علم اور کیا عمل، ہر طرح بہت بڑے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک دوست سے ملنے اس کے گھر گئے، ابھی گھر میں گھسے ہی تھے کہ دوست کی آواز سنی، ڈانٹ اور پھٹکار کی آواز۔ نہ جانے کس سے ناراض تھا کہ مسلسل برسے جا رہا تھا۔ ذرا اور قریب ہوئے تو معلوم ہوا کبھی بیوی پر برس رہا ہے، کبھی بچوں پر برس رہا ہے، یہ چیز کہاں ہے، وہ چیز کہاں ہے، تلوار کیوں چمکدار نہیں، امامہ ایسا کیوں، ابا ویسی کیوں، عطر کہاں رکھا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ اسے کہیں جانا تھا، اور جگہ ایسی تھی جہاں بڑے اہتمام سے جانا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا ان کا دوست حضور رس تھا، دربار شاہی میں جا رہا ہوگا۔ یہ سرکار دربار کی بات بھی عجیب ہے، کچھ تو وہاں جانے کے لیے جان دیتے ہیں، مارے مارے دوڑے دوڑے پھرتے ہیں، اور کچھ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جانا ایک طرف، اس کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک بزرگ تھے ابو قلابہ جرمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے قانون دان تھے، اسلامی قانون کے ماہر، جسے کہتے ہیں فقیہ۔ ذہن کے بڑے تیز تھے، مشکل سے مشکل بات ہوتی چٹکی بجاتے میں اس کا حل بتا دیتے۔ ایسے لائق آدمی کی کب ضرورت نہیں ہوتی۔ ہوتے ہوتے ان کی شہرت جب عراق کے گورنر کے کانوں تک پہنچی تو اس نے انہیں بلا بھیجا۔ اس کا خیال تھا انہیں قاضی بنا دے، صوبے کا چیف جسٹس۔ ان کے پاس بلاوا گیا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ شام کی طرف چلے گئے تاکہ ان کا پیچھا نہ ہو سکے۔ ایک شاگرد تھے ایوب، انہیں بڑا رنج ہوا کہ استاد نے یہ عہدہ کیوں نہ قبول کیا۔ بڑی مدت بعد عراق لوٹے تو شاگرد رشید نے خدمت میں پہنچ کر سلام دعا کی، پھر مناسب موقع پر کہا، آقائی، اگر آپ قاضی بن جاتے تو نقصان کوئی نہیں تھا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا اور اللہ آپ کو اس کا صلہ دیتا۔ درباری بلاوے سے بھاگنے والے ابو قلابہ جرمی نے جواب دیا، ایوب، مانا کہ ایک شخص تیرنا جانتا ہے اور اچھی طرح تیرنا جانتا ہے، مگر یہ بھی تو سوچو کہ اگر وہ سمندر میں کود جائے تو کہاں تک تیر سکتا ہے۔ ایوب استاد کی بات کو سمجھ گئے تو سر ڈال کر خاموش ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست کے گھر میں داخل ہوئے تو تیزی سے دوست کے پاس پہنچے، دیکھا بدستور چیخ و پکار میں لگا ہے تو اس سے پوچھا، خیر تو ہے، کیوں بوکھلا گئے ہو، کوئی خاص بات؟ جواب ملا، ہاں، میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر لباس ڈھونڈ رہا ہوں، اپنے ہتھیار چھانٹ رہا ہوں کہ تلوار کی چمک ایسی ہو کہ نگاہوں کو اچک لے، میرا لباس ایسا دیدہ زیب اور شاندار ہو کہ دیکھنے والا بس دیکھتا رہ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، خلیفہ نے بلایا ہے۔ امام نے یہ بات سنی تو سوچا، میرا دوست خلیفہ کے دربار میں جانے کے لیے ایسی تیاری اور ایسا اہتمام کرتا ہے، ذرا اس سے پوچھوں کہ اے میرے حبیب لبیب، تمہیں بہت جلد اللہ بھی یاد کرنے والا ہے، کچھ تیاری، کچھ اہتمام وہاں کے لیے بھی کر رکھا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا یہاں اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔ شاہ صاحب کے مضمون کے آخر میں جو سوال کیا گیا ہے، یہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری آخرت کے لیے تیاری کتنی ہے۔ یہ وہ سامان سفر ہے جو جتنا بھی ہو وہ کم ہے۔ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔